اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 مارچ 2025 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے ہی لے کر آگے چلیں گے۔ 186 یعنی اس آیت کے اندر ہمارا جو لاسٹ سیشن کے اندر موضوع رہا وہ دعا کے بارے میں ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی، اور میں نے جب آیت نمبر 185 آپ کے سامنے بیان کی تھی تو کہا تھا کہ 185 کا لنک آیت نمبر 186 کے ساتھ بھی ہے، لیکن پہلے میں اس کا جو مروجہ مفہوم ہے، اس سے جو معنی اخذ کیے جاتے ہیں، پہلے اس پر بات کروں گا۔ تو ایک مرتبہ پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ میں اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تم سے میرے عباد، میرے غلام سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ یہاں تک ہم نے پہلے بات کی تھی کہ دعا کا جو ہمارے ہاں نظریہ ہے، کئی مرتبہ اس پر بات ہو چکی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں بھی پچھلے سیشن کے اندر بات ہوئی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان پر بھی تفصیل سے بات ہوئی کہ جواب دینے سے کیا مراد ہے۔ اس کے اوپر وہ آیت بھی سامنے آئی تھی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، استجابت کس کی کرتا ہے؟ ان لوگوں کی جو آمنوا اور عاملوا الصالحات اس پر کاربند رہتے ہیں۔ اور جب آگے بڑھے تھے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میں نے کہا تھا قرآن کا اصول کیا رہا کہ اگر اپنی پکار کا جواب چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پہلے مجھے قبول کرو۔ اجابت چاہتے ہو تو استجابت کا عمل اس کو انجام دینا پڑے گا، ایک قدم پہلے تمہیں آگے بڑھانا پڑے گا، اور اس کے بعد تم اپنے اجابت کا معاملہ اس کے اوپر امید لگاؤ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان پر بات ہوئی کہ دال، عین اور واو دعا کا لفظ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر سے ریمائنڈ کروا دوں۔ دال، عین اور واو سے جو مادے، جو الفاظ چاہے وہ اسم کی صورت میں ہوں یا فعل کی صورت میں ہوں، جب ڈرائیو کیے جاتے ہیں تو عربی زبان کے اندر داعیہ، یہ جو گائے یا بکری دیکھا ہے آپ لوگوں نے، بعض اوقات جو ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جانور دودھ چڑھا لیتا ہے، اس کو دودھ چڑھانا کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دودھ نہیں دے رہا، دودھ دھونے والا دودھ دھو رہا ہے اور اس نے جو کیا کیا کہ دودھ دھوتے دھوتے کچھ دودھ کو اوپر چڑھا لیا۔ تو یہ دودھ دھونے والے کیا کرتے ہیں کہ کچھ دودھ اس کے تھنوں میں باقی رہنے دیتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں۔ اب قدرتی نظام یہ ہوتا ہے کہ جو دودھ کے سر چشمے سے دودھ آ گیا ہے تھن کے اندر، اس کو تو نکالنا ہی ہے۔ وہ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو سر چشمہ ہے، جو دودھ کا سر چشمہ ہے، وہاں سے وہ مزید دودھ ٹپکائے گا، یہ لازمی نتیجہ ہوگا اس کا۔ اس سر چشمے سے دودھ مزید نکلے گا جو آگے والے بچے ہوئے دودھ کو دھکیلے گا۔ تو یہ جو باقی ماندہ دودھ ہوتا تھا اس کو عربی زبان میں داعیہ کہتے تھے، یہ ذریعہ بن جاتا تھا باقی دودھ کو کھینچ لینے کا، جو دودھ چھپا ہوا ہے اس کو باہر لانے کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ اس کو عربی زبان میں داعیہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع دواعن یا دواعی
یہ استعمال کی جاتی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ دعا کے بنیادی معنی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ یہ وہ محرکات ہوتے ہیں، یہ وہ اسباب ہوتے ہیں کہ جو مضمر توانائیوں کو کھینچ کر باہر لے آتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ دودھ باقی ماندہ دودھ چھوڑ دیتے ہیں تھنوں کے اندر، تو قدرتی نظام کے تحت وہ لازمی جو دودھ اس نے کھینچا ہے وہ باہر نکالے گی، چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ بکری ہو، وہ باہر نکالے گی تو وہ جو چڑھایا تھا وہ باہر آ جائے گا، تو وہ ذریعہ بن گیا. تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں داعیہ. اسی سے دعا نکلا ہے. یعنی یہ دعا جب آتا ہے تو یہ وہ محرکات ہوتے ہیں جس سے انسان کی یہ وہ آرزویں ہوتی ہیں جس میں شدت پیدا ہوتی ہے. یہ آپ کو کسی بھی کام کی طرف لے جانے کے لیے اندر ہی اندر ایک قوت فراہم کر رہی ہوتی ہے. اس کو عربی زبان میں دعا کہتے ہیں. اسی پر ہم بات جو کر رہے ہیں، بار بار ہم جو بات کرتے رہتے ہیں دعا کے بارے میں، وہاں پہ جو قرآن میں بھی بعض دعائیں ایسی آئی ہیں جس کو مروجہ دعا کے لیے دلیل بنایا جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما. تو اصل میں یہ وہ آرزویں ہیں جس سے انسان کے عمل میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات دیکھا ہوگا فوج کے اندر سپہ سالار کھڑے ہو کے میدان کے اندر بار بار نعروں کو بلند کروا رہا ہوتا ہے، ان کے اندر وہ چیز تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے کہ ان کے اندر جو مضمر توانائیاں ہیں وہ کھنچ کر باہر چلی آئیں بار بار کسی چیز کو دہرا دینے سے. جسے میں نے کہا نا داعیہ وہ مضمر توانائی کو کھینچ کر باہر لے آتے ہیں. یہ وہ اسباب ہوتے ہیں، وہ محرکات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کہیں گولیاں چل رہی ہیں، کہیں پر معاملہ خراب ہو رہا ہے، جو شخص چلنے میں سستی دکھاتا تھا وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو بچنے کی آرزو ہوتی ہے، اس کی شدت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو مضمر توانائیاں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ نمودار ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بھی اپنے آپ میں حیران ہوتا ہے کہ کیسے میں جو چلنے میں بھی سستی کرتا ہوں آج وہ بھاگتا نظر آ رہا ہے، ایسا بھاگتا نظر آ رہا ہے کہ آج تک کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی تیز رفتاری سے بھاگ سکوں گا. تو کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی توانائیاں، مضمر توانائیاں، چھپی ہوئی توانائیاں باہر آ جاتی ہیں. اسی کو آپ سمجھ لیں کہ یہ دعا ہے کہ بار بار اپنے اندر اللہ کی پکار، اپنے آپ کو رب کے قانون سے ہم آہنگ کرتے رہنا، جس سے آپ کی توانائیاں باہر آتی چلی جائیں اور آپ اس عمل کے ساتھ جڑ کر مزید نتائج حاصل کر لیں. اوپر کی آیات کے اندر میں بھی بتا رہا تھا لعلکم تشکرون کے اندر یہ معنی میں نے بیان کیے تھے کہ ایسی گائے کہ جس سے تھن سے دودھ ٹپکتا ہوا جا رہا ہو، اس کو شکیرۃ الناقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی سے آپ اس کا لنک کر لیجئے کس طریقے سے قرآن نے یہاں پر دعا کا لفظ استعمال کیا، اوپر لعلکم تشکرون کا لفظ استعمال کیا، اور اسی آیت کے آخر میں لعلہم یرشدون بیان کیا ہے. یعنی توانائیاں ایسی باہر آ جائیں کہ آپ کے سامنے وافر مقدار میں موجود ہوں، ایسی صلاحیتیں باہر آ جائیں کہ جس طرح دودھ ٹپکتا ہوا جا رہا ہوتا ہے خود بھی صلاحیتوں سے مالا مال ہوں اور دوسروں کو بھی توانائیوں سے مالا مال کرتے چلے جائیں. یہ وہ محرکات ہیں جس کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ اس کو اتنا سمجھ لیجئے کہ دعا جو مروجہ ہمارے یہاں ہے اس کا مفہوم اس آیت سے نکالا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ہے. یہ تو وہ مفہوم ہے جو بیان کیا جاتا ہے. اب آ جائیے، میں جو آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کا لنک اوپر والی آیت سے ہے، ورنہ اگر ہم اس کو صرف اور صرف مروجہ دعاؤں کے طرز پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آیت نمبر 185 اور 187 کے درمیان میں اس آیت کا کیا کام ہے، یعنی یہ آیت کیوں اس کے درمیان میں موجود ہے، کیا مقصد ہے. اب ذرا میں آپ کو اوپر آیت نمبر 185 پہ لے کے جاتا ہوں. پہلے تو صیام کی بات ہوئی تھی، شہر رمضان کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد قرآن نے کہا تھا والی، اور میں نے کہا تھا کہ لی یہاں پر آتا ہے کسی کام کی علت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ نے اس کام کو آپ کے اوپر مقرر کیوں فرمایا ہے. وہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
تاکہ تم عدت کو کمال کی حد تک لے جاؤ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اب دیکھیں اللہ کو بڑا کر دو، بات یہاں ہو رہی تھی. اللہ کو بڑا کر دو علی ما ہداکم، اس ہدایت کے ذریعے جو اس نے تمہیں عنایت فرمائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم نتائج کو بھرپور طریقے سے حاصل کر سکو. وہاں بات میں نے یہ رکھی تھی کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کو بڑا کرنے سے کیا مراد ہے. قرآن کے اندر خود بیان کر دیا گیا ہے، مالک یوم الدین کہا گیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر ظاہر کر دے، غالب کر دے. اس لیے اس نے اپنا رسول ارسال فرمایا ہے. مقصد ہی یہ تھا، رسول کو ارسال فرمانے کا، پیغام کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ تاکہ وہ دنیا میں جتنے بھی طرز زندگی ہیں ان پر غالب آ کر رہے. اور یہاں پر کہہ رہا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کو بڑا کر دو اس ہدایت کے ذریعے جو اس نے تمہیں دی ہے. جب اللہ بڑا ہو جائے گا، اللہ کے بڑا کرنے سے مراد اللہ کے قانون کو اپنے معاشرے میں رائج کر دینا، یہ اللہ کو بڑا کر دینا ہے. جب آپ اللہ کو بڑا کر دیں گے تو اللہ کی بڑائی کے اندر اللہ کے قانون ربوبیت شامل ہے، انصاف شامل ہے، ایمان شامل ہے. کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ وہ مومن ہے، امن دینے والا ہے، بے خوف کر دیتا ہے. تو ایسا معاشرہ جہاں پر اللہ کو بڑا کر دیا جائے، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، وہاں پر بنیادی چیزیں یہی آئیں گی کہ قانون ربوبیت موجود ہوگا، انصاف موجود ہوگا اور امن موجود ہوگا. وہاں ظلم، فساد، استحصال کا نام و نشان مٹ جائے گا، طبقاتی تقسیم کو ختم کر دیا جائے گا. آپ سمجھ لیجیے کہ ایسا معاشرہ پھر وہ وہاں پر اللہ بڑا ہو گیا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اور جس معاشرے میں اللہ بڑا ہو جائے گا وہاں انصاف اور قانون کا بول بالا ہوگا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب بھی انصاف کے بارے میں بات ہوگی، اللہ کے قانون کے بارے میں بات ہوگی، اللہ کا قانون یعنی جس کے اندر کسی کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، سب قانون کے دائرے میں آئیں گے. آپ لے جائیے پیچھے کی طرف، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. وہاں میں نے تفصیل سے اس بات کو رکھا تھا کہ اللہ کا قانون کیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. کوئی سی بھی کلاس ہو، مڈل ہو، لوور ہو یا ہائر کلاس، آپ طبقات میں کتنا ہی بانٹ لیجیے، کوئی بھی قصاص کے قانون سے باہر نہیں ہوگا. قرآن جگہ ہے نا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. یہ ہے اللہ کے قانون کو بڑا کرنا، اللہ کو بڑا کرنا. کہ جو ایمان والے ہوں گے، امن دینے والے ہوں گے، وہ اللہ کو بڑا کریں گے تو اس معاشرے کے اندر معاملہ کیا ہوگا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہوں گے، گواہان بن جائیں گے، شہداء للناس بن جائیں گے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہاں تک کہ اپنے نفوس کے اوپر بھی جب ان کا معاملہ ہوگا گواہی دینے کا، انصاف کرنے کا، وہ اپنے نفسوں کے لیے بھی انصاف کرنے والے بن جائیں گے. یہ اللہ کو بڑا کر دینا ہے. اور ایسے بندے عباد کہلاتے ہیں جو اللہ کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اسی بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بھی میرے قانون کی ماتحتی میں زندگی گزارنے والے میرے بارے میں سوال کریں گے، یعنی قانون کے بارے میں سوال کریں گے، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں. ایسے معاشرے میں انصاف ہر انسان سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے جیسے کہ انسان کی شہرت اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے. ایسا قانون انسان کے قریب ہوتا ہے. یہ ہے معنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس معاشرے میں اللہ ہر انسان کے قریب نظر آئے گا، قانون ہر انسان کے قریب نظر آئے گا. کوئی انسان قانون تک پہنچنے سے دور نظر نہیں آئے گا. جیسے کہ اللہ ہر انسان سے قریب ہے، ایسے ہی معاشرے کا وہ قانون ہر انسان سے قریب ہوگا. جس طرح قانون ربوبیت انسان کے قریب ہے، ہر انسان کو بغیر تفریق لسان و نسل و مذہب یہ سورج روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی رزق کے سرچشمے ہر انسان کے قریب پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہو گیا ہے اس معاشرے میں. جب بھی سوال ہوگا اللہ کے بارے میں، قانون کے بارے میں، انسان کو اللہ قریب ہی نظر آئے گا. فَإِنِّي قَرِيبٌ.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس قانون کے اندر کیا ہوگا؟ ہر غریب، ہر مجرم، ہر مظلم، ہر مظلوم شخص کے قریب نظر آئے گا اللہ. جب بھی وہ انصاف کو پکاریں گے اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا مطلب یہ ہے پکارنے والا جب بھی قانون کو پکارے گا، آواز دے گا، میں اس کو جواب دوں گا. یہ ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. ہر شخص کو انصاف نصیب ہوگا، ہر شخص کو رزق کے سرچشمے پورے دیے جائیں گے. یہ اس وقت ہوگا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، جب یہ حاصل ہو جائے گا تو آپ کو اللہ کی طرف سے جوابات آتے رہیں گے. اللہ آپ قریب نظر آئے گا، ہر موقع پر آپ کو اللہ کا قانون نظر آ رہا ہوگا ایسے معاشرے میں جہاں لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ہوگا. یہ اس آیت کا لنک ہے پیچھے کی طرف جو ہم نے ابھی آیات کو تفصیل سے سمجھا ہے. اللہ نے اسی لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا تھا کہ ہم نے پیش ہی اس لیے کیا ہے قرآن کو لوگوں کے سامنے. کیوں پیش کیا ہے؟ تاکہ اللہ کو بڑا کر دیں. معاشرے میں ہر نادار، ہر مفلس شخص کے قریب رزق کے سرچشمے ہو جائیں. جب بھی وہ رزق کو طلب کرے، رزق بھاگا چلا ہے اس کے اوپر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ایسے قریب ہو جائے جسے اللہ انسان کی شریعت سے زیادہ قریب ہے. اتنا انسان کے رزق اور اس کا انصاف، یہی بنیادی چیزیں ہیں، یہ انسان کے قریب ہو جائیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ لعلکم تشکرون کا معاملہ ہوتا چلا جائے گا، معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ فلیستجیبوا لی. ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے انسانوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے قانون کو سب سے پہلے قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ. اور یہ معاشرہ اس وقت آپ کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو امن فراہم کیا جائے. اللہ کی بنیاد پر، نسل، وطن، قوم، زبان اس کی بنیاد پر نہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ. جب میری بنیاد پر، میرے ذریعے تم لوگوں کو امن فراہم کر دو گے. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ. انہیں چاہیے کہ وہ میری بنیاد پر، میرے ذریعے امن فراہم کریں. پھر دیکھیں معاشرہ کیسا للہیت پر قائم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو خدا قریب نظر آئے گا. ہر شخص کو انصاف نظر آئے گا معاشرے میں، ہر شخص کو رزق کے سر چشمے نظر آئیں گے. یہی تو وہ ہے جس کو فرمایا قرآن نے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور میں نے ایک دن کہا تھا نا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. جب معاشرے میں اللہ بڑا ہو جاتا ہے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، تمہارے بھی اور تمہارے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی بھی رزق کے ذمہ دار ہم ہیں. ایسی مثالی ریاست قائم ہو جاتی ہے. جب ہوتا ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ قریب ہے آپ سے. ہر شخص کی دسترس میں ہے انصاف، ہر شخص کی دسترس میں ہے وہ رزق کے سرچشمے قدرت. جب اس نے کہا تھا سوال للسائلین، زمین انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، ہر سوال کرنے والے کے لیے، ہر حاصل کرنے والے کے لیے برابر کر دی گئی ہے. سوال للسائلین. جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ، جب کوئی شخص زمین کے بارے میں، رزق کے سرچشمے کے بارے میں، معاشرے میں موجود معاش کے بارے میں سوال کرے گا، سوال للسائلین والا معاملہ ہوگا، برابری ہوگی ہر سوال کرنے والے کے لیے. جب نظر آئے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہر شخص سے خدا قریب نظر آ رہا ہوگا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر شخص کو جواب دے رہا ہوگا. جو انصاف کو پکارے گا وہ انصاف کو حاصل کرے گا، جو رزق کی طلب کرے گا وہ رزق کو حاصل کر کے رہے گا. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. یہ اس آیت کا مفہوم تھا، یہ اس آیت کا لنک تھا اوپر والی آیت سے. مگر کرنا کیا ہوگا آپ کو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. استجابت کرنی ہوگی آپ کو اللہ کی، قانون کو نافذ کرنا پڑے گا. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ. امن فراہم کرتے رہیے اللہ کی بنیاد پر، اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے قانون کے مطابق امن فراہم کرتے رہیے. پھر دیکھیے معاشرہ کیسا مثالی معاشرہ بن کے سامنے آتا ہے. ہر شخص امن کے اندر ہوگا، بے خوفی جو عالم ہے وہ ختم ہو جائے گا.
اسی بے چینی اور بے خوفی کے عالم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں نے تو اس آیت کو بالکل آیت نمبر 186 کو آیت نمبر 185 اور 187 سے الگ کر کے دعا کے موضوع پر اس کو میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوا ہے. یہ تو آپ کو مثالی معاشرہ بنانے کی کچھ ترکیبیں بتا رہا ہے کہ اللہ قریب ہوتا کب ہے؟ جب آپ لوگوں کے سامنے اللہ کو بڑا کر دیتے ہیں تو انصاف ہر شخص کی پہنچ میں آ جاتا ہے، ہر شخص کی دسترس میں اس کے رزق حاصل ہو جاتا ہے، دسترس میں آ جاتا ہے. جب اللہ بڑا ہوتا ہے، جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ اپنے قریب نظر آتا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ ہیں وہ پیرامیٹرز جس کے ذریعے تم اپنی منزل مقصود کو حاصل کر سکتے ہو، بلند مقام کو حاصل کر سکتے ہو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جو راستے کی طرف تم جا رہے ہو، امید لگا کے بیٹھے ہو، یہ تمہیں فقط دعا کر کے ہاتھ اٹھا کر آوازیں بلند کر کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے تمہیں اجابت کرنی پڑے گی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بنیاد پر امن فراہم کرنا پڑے گا، طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا کہ استحصال ہو رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غربت کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ قریب نہیں ہے اس سے. اللہ کو قریب کرنا پڑے گا، اپنے اللہ کے قانون کو اپنے اندر نافذ کرنا پڑے گا. جب آپ کو صدائیں بلند نظر آئیں گی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کی پکارنے والا جو پکارتا ہے میں جواب دے رہا ہوں. کس کا مسئلہ ہے جو سولو نہیں ہو پا رہا ہے؟ انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے، اس کے مسئلے کو سولو کیا جائے گا، کیونکہ طبقاتی تقسیم ہے ہی نہیں. ہر شخص انصاف کے کٹہرے میں نظر آ رہا ہے، مجرم ہو یا ملزم ہو یا بے قصور کوئی شخص ہو. استجاب کا مطلب نفاذ ہے، تو کبیر اللہ کا مطلب تو ہے ہی اللہ کا نفاذ. استجابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس قانون کو قبول تو کریں، نافذ تو کریں. یہ استجابت ہوتی ہے، کسی چیز کو قبول کر لینا، طلب کر لینا. آپ کو طلب ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی، انصاف کرنے کی، اجیب دعوت الداعی کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے آپ اس کو قبول کریں، اللہ کے قانون کو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. کچھ لوگ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے تو خدا کا کام ہے. خدا ہے نا، خدا کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو خدا نظر آئے گا نا. اپنے اندر خدا کو پیدا ہی نہیں کیا تو خدا نظر کیسے آئے گا؟ قرآن کی تعلیم کیسی بات اللہ کیا ہے کہ اللہ کے جو صفات ہیں اس کو اپنے اندر منعکس کریں گے تو خدا آپ کے اندر اس کی صفات بن کے آئے گا نا. خدا کو پیدا کرنا مطلب، خدا کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو اپنے اندر نافذ کرنا. میں نے خدا کو لائق ہی نہیں کیا اپنے معاشرے کے اندر. جیسے کہ تو کبیر اللہ، اللہ کو بڑا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ میں اللہ کو بڑا کر رہا ہوں، مطلب میں اللہ کے قانون کو لوگوں میں نافذ کر کے اللہ کے نام کو بڑا کر رہا ہوں کہ ہاں اس کے مطابق قانون چلنا چاہیے. یہ سارا کا سارا جو اللہ یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں، اجیب دعوت الداعی کے الفاظ آ رہے ہیں، یہ اللہ کے قانون کے بارے میں نے اس ذکر بھی کیا تھا. اس کے اوپر ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہے تو جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو خدا نے کیا کیا. یہی تو وجہ ہے، وہ سوال اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی نہیں ہے کہ اللہ کو بڑا کرنا، اللہ کی اجابت، مظلوم کی کلائی کو موڑنے کے لیے اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہلے اپنے اندر نافذ تو کریں، اللہ کو بڑا تو کریں. اللہ کو جب بڑا کر دیں گے معاشرے میں، اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو حقوق فراہم کیے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ اللہ آپ کو ہر موقع پر جواب دے رہا ہے. وہ اللہ آپ کے اس معاشرے کے اندر قانون بن کے سامنے آئے گا، وہ قانون جو اس نے بیان کیا ہے. نہیں ہمیں ہی کرنا ہے، ہمیں ہی کرنا ہے. اس نے کہا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا، اگر تم میری طرف سے جواب چاہتے ہو تو سب سے پہلے استجابت کرو، مجھے تو قبول کرو، مجھے تو نافذ کرو. لتکبر اللہ، مجھے تو بڑا کر کے دکھاؤ. جب مجھے بڑا کر کے دکھاؤ گے تو میں تمہیں ہر جگہ نظر آؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اپنے اندر بھی اگر خدائی صفات پیدا نہیں کروں گا تو کیسے صفات اللہ کی پیدا ہوں گی؟ اللہ کی صفات میرے اندر منعکس کیسے ہو سکتی ہیں؟ صفات اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیاد کیا ہے کہ میں خود سے اپنے اندر صفات اللہ پیدا کروں گا نا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کبھی بھی کسی قوم کی دھارت کو تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک وہ خود تبدیل نہیں کرتی، چاہے وہ میری ذات ہو یا میرا معاشرہ ہو. تو میں اللہ کو بڑا کروں گا، معاشرے میں انصاف نظر آئے گا. ہر شخص کی دسترس میں جو ہے وہ
انصاف ہوگا اور رزق ہوگا تو آپ کو اللہ ہی نظر آئے گا، للہیت والا معاشرہ بن جائے گا۔ لوگ تو دعا کر کے پھر انتظار کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کا۔ قبول ہونے کا، وہ تو بتا رہا ہے کہ تم عمل کرو، دعا قبول ہے۔ ہر جگہ معاشرے میں ہر شخص کے پاس اللہ کی اجابت ہو رہی ہے۔ وہ اجابت سے مراد مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جو پھل ہے وہ حاصل ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ تو پھر اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ ہر چیز کا جو وقت مقرر ہے تو لوگ پھر مطمئن بیٹھ جاتے ہیں کہ وقت تو خود ہی ہو جائے گی چیز؟ نہیں، ہر چیز کا وقت مقرر سے یہ مراد نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز کے وقت مقرر کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں ہر چیز موجود ہے۔ اس نے بیج بونے سے لے کر درخت تک کا ایک طریقہ کار سکھایا ہے نا، اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک مقرر وقت ہے، میں بیج بوؤں گا تو ایک وقت کے اندر آ کر ہی وہ اپنا پھل بن کے سامنے آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ میں پتیلی کو رکھ دوں چولہے کے اوپر، اس کا وقت مقرر کیا ہے کہ وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آئے گا تبھی ابلے گا، اس سے پہلے ابال سکتا ہوں اس کو؟ چاہے میں کچھ بھی کر لوں مجھے اس کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لانا ہی پڑے گا، چاہے میں 10 کلو لگا دوں اس کی آگ کو کتنے ہی تیز کر دوں۔ تو یہ وقت مقررہ ہوتا ہے۔ بنیادی بات دوبارہ میں بیان کر دوں اس بات کو کہ تکبر اللہ، اللہ کو بڑا کرو گے تو انصاف کی صدائیں معاشرے میں گونجیں گی۔ ہر شخص کے دسترس کے اندر اس کا رزق، انصاف، وہ جب پکارے گا انصاف کے لیے، وہ جب پکارے گا اللہ کے لیے۔ دیکھیں اللہ کا لفظ جب بھی آتا ہے تو اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، ربوبیت عالم کا اس نے ذمہ لیا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب الناس ہے، بلا تفریق نسل و زبان تمام انسانوں کا رب ہے۔ تو للہیت پر مبنی معاشرہ کون سا ہوگا؟ اللہ کو بڑا کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کی اجابت کیا ہوگی کہ ہر شخص کو بلا تفریق و نسل، بلا مذہب تفریق کے، اس کو رزق کے سرچشمے حاصل ہو جائے، اس کو انصاف حاصل ہو جائے، اس کے حقوق اس تک پہنچا دیے جائیں۔ یہ ہے وہ عجیب دعوت الداعی، ہر شخص پکار رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو جواب آتا جا رہا ہے۔ بنیاد کیا ہے کہ استجابت ہو، اللہ کو قبول کریں آپ پہلے، اللہ کی بنیاد پر عمل دیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ والا معاشرہ حاصل ہوگا۔ آپ اپنی ذات میں اللہ کی صفات کو منعکس کر لیجیے، صفات اللہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر تکبر اللہ کر دیجیے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان حاصل ہو جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔